بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی بھی اور بادشاہوں کی طرح شکار کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ آج بھی وہ اپنے شوق کو برقرار رکھنے کے لیے جنگل میں آئے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے اپنے کچھ سپہ سالار کے ساتھ جنگل کا راستہ بھٹک گئے تھے۔ انہیں شکار کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ ہر 2 ماہ بعد ایک بار ضرور جنگل میں شکار کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ اکثر اوقات وہ اپنے خاص وزیر اور 1-2 سپاہیوں کے ہمراہ ہی آ جاتے تھے، لیکن اس بار وہ کافی زیادہ اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ ہمراہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور شکار کی چاہ میں اتنی دور نکل آئے تھے کہ وہ واپسی کا راستہ ہی بھول چکے تھے۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کس طرف جانا چاہیے۔ وہ لوگ فجر کے وقت جنگل میں آئے ہوئے تھے۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن راستہ ڈھونڈنے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی پریشان ہو رہے تھے کیونکہ انہیں اب اپنے محل واپس پہنچنا تھا، لیکن وقت کی رفتار بالکل بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ان کی پریشانی حد سے زیادہ تھی۔ ان کے ساتھ موجود کچھ سپہ سالار ظہر کی نماز کے بعد واپس لوٹ گئے تھے اور کچھ سپہ سالار سلطان محمود غزنوی کے پاس ہی رک گئے تھے۔ ان کے پاس چند 1 سپہ سالار تھے، باقی کو انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد واپس محل کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ کچھ سپاہیوں کو واپس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ دن کے قعد میں نکل رہے تھے، یعنی انہیں راستہ آرام سے مل جاتا۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ سپاہی جاتے جاتے ان کے لیے کچھ نشانیاں چھوڑ جائیں گے تاکہ جب وہ لوگ محل کی طرف روانہ ہوں تو ان راستہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن ان لوگوں نے جتنا بھی راستہ اب تک تلاش کیا تھا، اس میں انہیں ابھی تک اپنے کسی بھی سپہ سالار کی طرف سے چھوڑی ہوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی اور یہی ان کی پریشانی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کس راستے کی جانب جائیں۔ جب انہیں ابھی تک راستہ نہیں ملا، ان کے سپہ سالار اب کافی زیادہ تھک چکے تھے۔ ان کا حال بھی چلنے کی وجہ سے بحال ہو چکا تھا۔ ایک پل کا سلطان محمود غزنوی کا دل کیا کہ وہ تھوڑی دیر کسی پیڑ کے سائے کے نیچے آرام کر لیں، لیکن وہ لوگ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس گھنے جنگل میں مزید رکنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ بار بار آسمان کی جانب پریشانی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے انہیں راستہ نظر آ جائے تاکہ وہ اپنے محل واپس روانہ ہو جائیں، کیونکہ اب انہیں اس جنگل سے بہت زیادہ وحش آ رہی تھی۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے ان کا جسم کافی زیادہ نڈھال ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ان کے گھوڑے بھی کہیں دور چھوٹ چکے تھے اور چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی تھک چکے تھے۔ شہر سے تھکن کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا، ان کی پریشانی بھی بڑھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے ایک بار اگر سورج ڈوب گیا تو انہیں راستہ ڈھونڈنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے اور وہ جنگل اس قدر گھنا تھا کہ انہیں ایک ایک قدم ہو کر رکھنا تھا۔ وہاں پر بہت سے جنگلی جانور ان پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ وہ خود کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے۔ سلطان محمود غزنوی راستہ تلاش کرتے کرتے جنگل کے آخری حصے کی جانب آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ لوگ فوراً ہی جنگل سے باہر نکل آتے۔ تھوڑی دور کے بعد دریا سا نظر آیا۔ پیاس کی وجہ سے ان کا حلق سوکھ چکا تھا۔ ایک آدمی پیاس سے زور پکڑ رہا تھا تو اس نے اپنے سپہ سالار سے ساتھ اس دریا کے پاس جانے لگے۔ جیسے وہ دریا کے قریب آ رہے تھے، سب چیزیں صاف نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہاں پر اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ دریا کے کنارے کوئی 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو بہت ہی خوبصورت لباس میں لڑکی دریا میں پانی ڈالے دنیا سے بے خبر مگن سی ہیں۔ اس کے برابر میں ہی ایک اور لڑکی بھی بہت اچھے لباس میں دریا میں ہی پیر ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی سے گفتگو تھی، ایک پل کو وہیں پر ٹھہر سے گئے تھے اور ان کے ساتھ موجود سپہ سالار بھی ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ لوگ ابھی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے سلطان محمود غزنوی کی نظر جھاڑیوں پر پڑی جو ہل رہی تھی۔ یقیناً وہاں پر کوئی جانور موجود تھا۔
جو باہر آنے کی تیاری کر رہا تھا، بہت غور سے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تو ان دونوں لڑکیوں کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے تیر کمان میں لگا چکے تھے۔ ایک سپہ سالار ان سے کوئی سوال پوچھتا، اس سے پہلے ہی جھاڑیوں میں سے ایک سفید ریچھ ان دونوں لڑکیوں کے پیچھے آ چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی، اور اس کے مسکرانے سے ان کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، جبکہ وہ لڑکیاں بالکل بے خبر اپنے آپ میں مگن پاؤں دریا میں ڈالے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ اگر بروقت سلطان محمود غزنوی کی نظر ان جھاڑیوں پر نہ پڑتی، وہ اپنے تیر کمان میں نہ لگاتے، تو سفید ریچھ اپنے پنجے کی ضرب میں ان دونوں لڑکیوں کو لگا چکا ہوتا۔ اس نے جیسے ہی ان پر حملہ آور ہونا چاہا، ویسے ہی سلطان محمود غزنوی نے 3 تیر اس ریچھ پر درندے پر دے مارے، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ان کے ایسا کرنے سے جنگل میں ایک شور سا پڑ گیا۔ شور کی آواز سے وہ دونوں لڑکیاں ہوش کی دنیا میں آئیں، وہ اپنا لباس سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئیں۔ ایک لڑکی کے لباس سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ریاست کی شہزادی ہے، اور دوسری لڑکی کے لباس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی کنیز ہے۔ سلطان محمود غزنوی قدم بہ قدم چلتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کے قریب چلے گئے، جبکہ وہ لڑکی جو بہت قیمتی لباس میں موجود تھی، وہ سلطان محمود غزنوی کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ چکی تھی کے ساتھ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، ایک قابل جنگجو، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں تمہارا شکر ادا کرنے کے لیے چند الفاظوں میں تمہارا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میری جان بچانے کا بہت شکریہ۔ میں تمہیں اپنا پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ تمہیں ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ جیسے سلطان محمود غزنوی نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، وہ صحیح بات ثابت ہوئی۔ قیمتی لباس والی لڑکی واقعی ایک سلطنت کی شہزادی تھی، جبکہ اس ساتھ موجود دوسری والی لڑکی شہزادی کی کنیز تھی۔ وہ اپنے لگائے ہوئے اندازے پر دھیما سا مسکرائے، اور ان کے چہرے پر سمرتی کی دی ہوئی پیشکش سے مزید مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سمرتی اس بات سے توقع تھی کہ سامنے کون سی شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ والا سلطان ہے، جن کا نام سے ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ شہزادی سمرتی کو اپنے بارے میں بتا دیا جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر گرام کے راجا مہاراجا شہزادی شہزادے ان کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں تو ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں اگر وہ اپنے بارے میں سمرتی کو بتا دیتے تو ہو سکتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچاتی، یا پھر ادھر ادھر بھاگ کر خود کو جنگل میں جنگلی جانوروں کی خوراک بنا لیتی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا نہ چھپاتے ہوئے یہی کہا کہ جی محترمہ، میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، راستہ بھٹک کر جنگل میں پھنس گیا ہوں۔ سمرتی نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی، اب جنگل کی جانب آئی کیوں جب راستے کے بارے میں علم ہی نہیں تھا؟ سمرتی کا یہ سوال سن کر وہ کہنے لگا، جی میں شکار کا شوق رکھتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن شکار کی چاہ میں اتنا دور نکل آیا کہ واپسی کا راستہ ہی بھٹک گیا۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئے، یکدم ہی اپنے دماغ میں آئے ہوئے سوال کے بارے میں سمرتی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا محل چھوڑ کر اتنی دور جنگل میں کیوں آئی ہیں؟ سمرتی بھی ان کے سوال پر مسکرا کر کہنے لگی، میں بھی آپ کی طرح ہی شکار کا بہت زیادہ شوق رکھتی ہوں، اور پتا جی سے چھپ کر جنگل میں آتی تھی تو وہ اپنی فوج کا ایک لشکر میرے ساتھ بھیج دیتے تھے، اور وہ جانور سے دور سے ہی اس لشکر کو دیکھ کر اپنے بلوں میں چھپ جاتے تھے اور ان کا شکار نہیں کر پاتی تھی۔ اس وجہ سے اس بارے میں نے اپنے پتا جی کو کچھ نہیں بتایا کہ میں شکار کے لیے جا رہی ہوں، اور خاموشی کے ساتھ میں اپنی قمیض کو اپنے ہمراہ لیے جنگل میں آ گئی تھی، لیکن آج ہی بدقسمتی سے میں ابھی راستہ بھٹک گئی ہوں۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے،
کیوں نہ آج رات ہمیں اس دریا کے کنارے ہی بسر کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم اندر جنگل میں مزید جاتے تو جنگلی جانور ہم پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ لیکن میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب جانور جنگل کے اندر موجود ہیں تو دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے تو آئیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ مجھ پر حملہ آور کر دیں۔ اور دیکھیں، اتفاق سے وہی ہوا۔ اگر اس ریچھ کو آپ اپنے تیر سے نہیں مارتے تو آج ہم دونوں لڑکیاں اس دنیا سے کوچ کر جاتی۔ آپ کے دل سے شکر گزار ہوں۔ سلطان محمود غزنوی ساری باتیں سن کر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی موجود ہوتا تو ہم ان کی مدد ضرور کرتے۔ رات کے وقت دریا کے پاس ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہت سے جنگلی جانور رات کے وقت پانی پینے کی غرض سے ادھر آتے ہیں اور آپ پر ان کے حملہ ہونے سے زخمی بھی ہو سکتی ہیں۔ چلیے محترمہ، آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ اگر اکیلے رات بسر کریں گے تو ہو سکتا ہے جنگلی جانور ایک بار پھر ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ آپ کی بے خیالی کی وجہ سے آپ کو جانی نقصان ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کسی سلطنت کی شہزادی زخمی ہو کر اپنے محل واپس جائے۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ انہوں نے کتنی ساری گفتگو سے ان کے ساتھ کی تھی۔ وہ سلطان محمود غزنوی کی نگاہوں کو دیکھ رہی تھی جو جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر انہیں میلی نگاہ سے دیکھا نہیں تھا، جبکہ جس لباس میں موجود تھے تھوڑا بڑھانا بھی نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ سمرتی نے جب ان کی آنکھوں میں حیا دیکھی تو خود کو محفوظ محسوس کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لوگ اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، راستے مزید کٹھن ہو رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ موجود سپاہی بھی ان کے راستے کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے، جبکہ وہ نازک قدم شہزادی کا بھی برا حال تھا۔ لیکن سلطان محمود غزنوی انداز میں ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ گئے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جنگلی خار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیر مختلف جگہ سے چھلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنا لباس سنبھالنے میں حرکانی محسوس کر رہی تھی۔ شہزادی تھک ہار چکی تھی۔ سلطان محمود غزنوی سانس لینے کے لیے ایک پل ٹھہرے، پھر انہیں ایک نگاہ شہزادی پر پڑی جو کمر پر ہاتھ رکھے کافی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سلطان ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی، دوسری نگاہ انہوں نے ڈالنا گوارا بھی نہیں کیا۔ شہزادی کو ایک سخت پتھر آرام کر لیں۔ رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے، ایسے میں دو عورتوں کے ساتھ مزید جنگل میں سفر کرنا آسان نہیں ہے۔ آگے کے راستے مزید کٹھن ہو سکتے ہیں، ایسے میں آپ کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں، ہم لوگ بھی یہی آرام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ صبح سب نکلیں گے اور آپ پر بے فکر رہیں۔ میں صبح ہوتے ہی آپ کو کسی محفوظ مقام پر اعتماد کے ساتھ چھوڑاؤں گا۔ اگر وہ لوگوں کی مدد نہ لیتی تو بہت نقصان اٹھاتی، اور ان کی مدد لیتی ہوئی بھی ان کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں لوگ ان کی عزت کے لٹیرے نہ بن جائیں۔ سلطان محمود غزنوی جو شہزادی سمرتی سے قدر فاصلے پر بیٹھنے لگی تھی، اچانک ان کی نظر ایک بار پھر ان کے وجود پر پڑی۔ سمرتی خود میں ہی سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً یہ محسوس کر لیا کہ شہزادی اپنی بیش و قیمت مگر ایک باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکیں۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی۔ عمانی کی نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں یہ اوڑھ لیں، سردی رک جائے گی۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ لی اور ٹیک لگا کر درخت کی ساتھ الٹے پاؤں سہارے لیے۔ سلطان محمود غزنوی اب خاموشی سے آگ جلانے لگے، جبکہ شہزادی سمرتی اپنی خوبصورتی جھیل جیسی نگاہیں سلطان کے چہرے کی طرف ہی جمائے ہوئی تھی، جبکہ سلطان محمود غزنوی ابھی تک نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھی بھی آگے پیچھے خاموشی سے بیٹھے ان کی ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ ان دنوں ایک بار سلطان کو یہ کام کرنے سے روکا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ کام خود کرنا چاہتے تھے،
سلطان محمود غزنوی ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور ان کو یہ کام زیب نہیں دیتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھے اپنے ہاتھ سیکھتے رہے، جس کو گرمائش پہنچاتے رہے، پھر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ شہزادی نے خوف کے ذریعے سے سر اپنے پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ سلطان بنا ان کی جانب دیکھے ایک مٹی کی ڈھیر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ وہاں موجود ایک چھوٹے پتھر پر بیٹھ گئے تھے اور تیمم کرنے لگے۔ شہزادی سمرتی اور اس کے ساتھ موجود کنیز ان لوگوں کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ یہ لوگ مٹی سے کیا کر رہے ہیں۔ کنیز یہ سب دیکھتے ہوئے شہزادی سمرتی کے قریب جھکی اور سرگوشی زدہ آواز میں کہنے لگی، شہزادی یہ لوگ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ مٹی کو اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ جبکہ سمرتی یہ سب بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اس نے کنیز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ سلطان اور کے ساتھ ساتھیوں نے تعاون کیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر واپس اس جگہ آ گئے جہاں آگ جل رہی تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے اپنے مسئلے اٹھائے اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں لڑکیوں کی رختہ ہی کانپ گئی۔ ان دونوں کو بہت جھٹکا لگا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے سلطان محمود غزنوی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرتی تھی کہ وہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ان کے سامنے کئی مسلمان آئے تھے، لیکن ان کے دماغ میں سب عجیب سوچیں آ رہی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ وہ کسی اور فوج کے جنگجو ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس فوج کے جنگجو ہیں۔ اس بات سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں یہ تینوں مرد غزنوی کے لشکر سے تو نہیں، کیونکہ ان کا نام کا چرچا سارے جہان میں مشہور تھا کہ وہ لوگ کسی بھی غلط اور انسان اور غیر مسلم پر رحم نہیں کھاتے، بلکہ اپنی تلوار سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کی کنیز بھی کافی سہم چکی تھی اور شہزادی سمرتی کے قریب جھکی اور کہنے لگی، شہزادی صاحبہ یہ تینوں مرد تو مسلمان ہیں، یعنی یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینسیں بکری سب ماंس کھاتے ہیں، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم دونوں کی لاشیں صبح اس جنگل سے نکلیں گی، یہ لوگ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ شہزادی ویسے ہی خوفزدہ تھی۔ شہزادی نے کہا، اگر یہ اتنی شفاق اور ظالم لوگ ہیں تو یہ مجھے ریچھ سے نہ بچاتے۔ ان کے دماغ میں اب منفی کی بجائے مثبت کے حالات گردش کرنے لگے۔ نہ چاہتی وہ بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بڑھ گیا اور وہ لیکس ہو کر ایک بار پھر درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سلطان محمود غزنوی کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے لیے میں نے اپنے دل کو بھی دیکھنے لگی اور سلطان محمود غزنوی کو بھی دیکھنے لگی۔ سلطان محمود غزنوی کو بھی غور سے دیکھنے لگی، ان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کی نماز پڑھنے کا انداز شہزادی کو بہت بلند لگ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں ان کے چہرے کی طرف ہی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی خود کے وجود پر شہزادی کی نگاہیں محسوس کر رہے تھے، لیکن انہیں ایک بار بھی ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ نماز مکمل کر کے ان کے ساتھی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ چکے تھے، جبکہ سلطان محمود غزنوی نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ انہوں نے جیسے ہی 12 الہی میں ہاتھ اٹھائے بلند کیے، ان کی آنکھوں سے آنسو بے اختیاری سے ٹوننا شروع ہو گئے۔ وہ دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ نہ جانے وہ کیا دعا کر رہے تھے کہ ان کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے کافی طویل دعا مانگی۔ اس کے بعد ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر خاموشی سے بیٹھ کر سلطان نے اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر کنیز نے خوف زدہ سر اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائیں اور سہمی ہوئی نگاہوں سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی، جبکہ شہزادی سمرتی کنیز کے برعکس بے خوفی سے سلطان محمود غزنوی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کو ایک ایک حرکت کو باغور نوٹ کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس خنجر کو غور سے دیکھ رہی تھی اور بنا کسی کو بھی کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ یہ کرتے ہی ان کے چہرے پر جو تکلیف کے آثار تھے وہ آگ کی روشنی میں واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، جبکہ یہ کرتا تھا کہ ایک شہزادی اور کنیز دونوں کی آنکھیں بھاتی تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں بول سکیں، بس خاموشی سے کنیز اور شہزادی سلطان محمود غزنوی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے، یہ کیسا شخص ہے جو خود کو اتنی اذیت اور بے وجہ ہی دیے جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ نوجوان مرد ان سے گفتگو میں بھی بلوث تھا۔ کنیز آدھی رات کو پہر سو چکی تھی۔
لیکن شہزادی سمرتی غور سے سلطان محمود غزنی کے سارے عمل کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تکلیف سلطان کو ہو رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو کے روان چل رہے تھے۔ نہ جانے کیوں سلطان محمود غزنی کو یہ کرتا دیکھ کر انہیں رونا آ رہا تھا۔ صبح کوئب ہوئی، دونوں کو علم ہی نہ ہوا۔ صبح سلطان محمود غزنی نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور ایک نظر شہزادی کو دیکھا جو ساری رات سوئی ہی نہیں۔ اس بات کی گواہ ان کی آنکھیں تھیں۔ ان کی جانب متوجہ ہو کر دھیم لہجے میں بولے، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ شہزادی نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے ساتھ موجود کنیز کو جگا کر سلطان محمود غزنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ان کے ساتھی بھی ان کے نقش قدم پر ہی چل رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سلطان محمود غزنی کو ایک سفید پتھر پڑا ہوا ملا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بڑا سفید پتھر کیسے یہاں پر موجود ہے۔ یہ پتھر دراصل سلطان محمود غزنی کی سپاہیوں نے نشانی کے طور پر چھوڑا تھا، وہ لوگ جان سکیں کہ راستہ اس طرف ہے۔ اس زمانے کا ایک نیا طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تھے کہ پیچھے آنے والے راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے اور ان کا ساتھی کہاں سے گزر کر گیا ہے۔ سلطان محمود غزنی کو اس پتھر سے بہت زیادہ مدد ملی تھی۔ اس بڑے پتھر کی وجہ سے وہ صحیح راستے کی جانب آ چکے تھے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان محمود غزنی نے شہزادی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے، چلے آئیں اس جانب ہی چلتے ہیں۔ وہ یہ بول کر بڑے بڑے قدم اٹھانے لگی۔ شہزادی بامشکل ان کے قدم سے قدم ملا رہی تھی۔ گاؤں پہنچے تو شہزادی نے فوراً اس جگہ کی پہچان کر لی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ گاؤں ہماری ریاست کی حدود میں ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنی نے سر اس بات میں ہلایا۔ شہزادی سمرتی نے فوراً ان کے ایک آدمی کی مدد سے گاؤں کی مکھیاں کو بلایا۔ بیدیاں مکھیاں اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوئیں اور شہزادی سمرتی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور فوراً ان کے سامنے ادب سے جھک کر سلام پیش کرنے لگے، جبکہ سلطان محمود غزنی یہ سب کچھ بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سلام کا جواب دے کر شہزادی نے کہا، ہمیں فوراً ہی 3 برق رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج ان سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا۔ فوراً 2 بڑے رفتار والے گھوڑے اور خشک اناج ان کے سامنے آ چکا تھا۔ شہزادی سمرتی سلطان محمود غزنی کی جانب بری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے اجنبی، میں تمہارا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ میں زندگی میں تم جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں آخری بنے ہو۔ تم جیسا کبھی بھی کوئی نہیں بنے گا۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کرتے رہے ہو اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ تم میری عزت کو تاطار کر سکتے تھے، لیکن تم نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تمہاری آنکھیں کل سے میرے آگے جھکی ہوئی ہیں، اس چیز سے میں بہت مغروب ہوئی ہوں۔ تم چاہو تو میرے ساتھ محل چلو، میں تمہیں انعام و کرام سے بھی نوازوں گی۔ اپنی جان بچانے کے بدلے ہم تمہیں اتنا نوازیں گے تمہاری جدی پشتی بیٹھ کر کھائے گی۔ سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادی سمرتی پر ایک بار پھر سے دل سے مسکرائے، منفی میں سر ہلایا کر گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر ان کے سپاہی بھی گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، جبکہ پورا گاؤں ہی ان کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ سلطان محمود غزنی نے شہزادی سمرتی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں انعام کے بغیر سے ہی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نے کل آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنے فرض کی ادائیگی اولین درجہ سمجھتے ہیں۔ عورت کی عزت کرنا ہمارے سب سے اولین ترجیح ہے۔ ہمارے نبی نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ایسے میں اگر ہم عورت کے ساتھ غلط کریں گے اور اس کو غلط نگاہوں سے دیکھیں گے تو ہم پر عذاب نازل ہوگا، اور یہی بات رحم کر میں نے تو اس لیے کر رہا تھا تاکہ میرا دھیان ذرا برابر بھی آپ کے حسن کی جانب نہ جائے۔ خدا نہ میرا دھیان آپ کی حسن کی جانب چلا جاتا تو ہو سکتا ہے میرا ایمان ڈگمگا جاتا، اور میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ایمان کو زد نہ پہنچے اور میری توجہ میری در کی طرف رہے تھے۔ سلطان کچھ دیر بعد بولے، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ
خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ نہیں دل جاتا، لیکن میری روح اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ مسلمان پر ذرا زیب نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے میں خود کو تکلیف دے کر اپنی توجہ خود کی جانب بہکا رہا تھا، جیسے اس کا دل اس اجنبی کی مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو برقرار ہو۔ اس بڑی نگاہ سے سلطان محمود غزنی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ انہیں کیا کہنا چاہتی ہے، بس خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں بول کر سلطان نے اجازت چاہی، اور اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا، آپ سب ہمیں اجازت دیں۔ جیسے جانے لگے تو ایک دم شہزادی سمرتی کے لب ہلے اور کہنے لگی کہ ہے نوجوان سپاہی، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ تم کس فوج سے تعلق رکھتے ہو، اور اگر ہمیں کبھی تمہاری ضرورت پڑی تو ہم تم سے کیسے رابطہ کریں گے؟ جاتے جاتے اپنا نام اور اپنی فوج کا پتہ ہی بتا دو۔ سلطان نے چادر سے نگاہ بڑھا کر تیر ترکش تلوار میں ڈالے اور اپنے میان میں ڈالی، اور گھوڑے کی کانپتے پکڑتے ہوئے بولے، میں چندہ ہوں۔ میری یہ کہنے کے بعد آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی، بلکہ یہ موجود سب لوگوں کے چہرے پر حیرت آبرو ہو جائے گی۔ کل رات جس کو انسان سے آپ خوفزدہ ہو رہی تھی، میں وہی ہوں۔ شہزادی سمرتی کی حالت میں سب سے گھر نہیں تھی، وہ بھی حیران و پریشان نگاہوں سے سلطان محمود غزنی کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان یہ بول کر گھوڑے کو ریل لگا دی اور سر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے پیچھے موجود شہزادی سمرتی کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے محل کی جانب روانہ ہو چکی تھے، کیونکہ شہزادی ابھی بھی محل راگی تھی، لیکن ان کا دل و دماغ سلطان محمود غزنی ہی پہ ہی اٹک چکا تھا۔ محل آنے کے بعد انہوں نے بہت سے تحائف ان کی شان اور ان کے محل روانہ کیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ ان کے پتا، ان کے ماتا ان سے کئی بار یہ سوال پوچھنے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بہت چہچانے والی شہزادی تھی، لیکن جب سے وہ سلطان محمود غزنی سے ملی تھی، وہ بالکل ہنسنا بولنا بھول چکی تھی، جبکہ ان کا دل و دماغ بالکل ان میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کچھ روز بعد وہ اپنے پتا کے کمرے میں گئی اور ایک فیصلہ لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سلطان محمود غزنی سے شادی کرنی ہے، میں ان کے ساتھ اپنی زندگی آگے گزارنا چاہتی ہوں۔ جب یہ بات سن کر ان کے پتا غصے کے عالم میں اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، شہزادی سمرتی، تم یہ کیا بول رہی ہو؟ وہ کون ہے؟ کوئی ہندو دھرم کا راجا نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس کر دو اس دیوانگی کو۔ لیکن ان کی ضد کے آگے ان کے پتا کی کار گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے، اور شہزادی کے لیے انہیں اس ہار بھیجنا ہی پڑا۔ لیکن سلطان محمود غزنی نے اس کو رد کر دیا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ جب یہ بات سمرتی کو معلوم ہوئی تو اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضروری لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ راجہ کہانی ٹی وی، شکریہ۔